اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تاریخ نے پوچھا اے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا یہ میری ہے. شاہی کہتے ہیں بادشاہت کو. شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر تخت بچھے ایوان سجے، گھڑیال بجے دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے انسان مرے، دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر بینک کھلے بازار جمے، انسان لٹے انسان بکے، آرام اڑے سب چیخ اٹھے، دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر روح دبی پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے کردار گرے، ایمان لٹے اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے، دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا. تاریخ نے پھر پوچھا اے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور قلعے کے سمت پھوٹ پڑی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی، دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا. حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا جو جتنی بنائی ہے یہ سب کی سب نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقصد سے بنائی ہے. نبی علیہ السلام اگر دنیا میں نہ ہوتے تو اس دنیا کی اس پوری کائنات کے بنانے کا کوئی دوسرا مقصد تھا ہی نہیں. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو نبی علیہ السلام کی خاطر بنایا. اور اللہ رب العزت اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مہربان ہوں، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ رب العزت ایمان والوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، اس کی رحمت کی انتہا ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں پر جو بے تحاشا رحمتیں فرمائیں، ان رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ اس پروردگار نے انسانوں کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عطا فرمائی. نبی علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے جس سے محبت ان دنیا کے اندر ہر شخص کو ہوا کرتی ہے. دنیا کے اندر جو کوئی شخص بھی اللہ رب العزت پہ ایمان لاتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کامل محبت ہوا کرتی ہے. اور ہم اور آپ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے ہوئے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ادنا سی نسبت انسان کو حاصل ہو جائے، یہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو بنانے کے لیے کافی اور شافی ہے. نبی علیہ السلام سے نسبت ہونی چاہیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انسان کی نسبت ہوتی ہے اللہ رب العزت بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو نبی علیہ السلام کی نسبت مبارکہ بے تحاشا لوگوں کو ملی اور خوب ملی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی، اس نسبت کو اللہ رب العزت نے دنیا میں عام کر دیا. چنانچہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ نبی علیہ السلام کی نسبت کو حاصل کرنا چاہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو حاصل کر سکتا ہے.
اور اس نسبت کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان کو پرواز لگ جاتی ہے، اس کے اندر ایک روحانی اعتبار سے طاقت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مکہ مکرمہ کے رہنے والے ایک شخص کو ملی جس کا نام عبداللہ تھا۔ عام آدمی دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، ایک سیدھا سادہ سا آدمی ہے، ایک شریف النفس آدمی ہے، اتنا تو ہر کوئی جانتا تھا، مگر اس سے زائد کوئی بات کسی کو نہیں معلوم تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت مبارکہ ملی، اس نسبت نے سب سے پہلے تو اس کا لقب عبداللہ سے بدل دیا۔ آج دنیا اس کو عبداللہ کے نام سے نہیں جانتی، دنیا آج اس کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ملی، نسبت کے ملنے سے پہلے یہ حال تھا کہ دنیا نہیں پہچانتی تھی، عرب کا ایک آدمی ہے، شریف النفس آدمی ہے، مگر جب یہ نسبت ملی تو اس نسبت نے ان کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ کھڑا کر دیا۔ انسان غور کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما صب اللہ فی صدری الا وقد صببتہ فی صدری ابا بکر، اللہ نے جو نسبت میرے سینے میں عطا کی، میں نے وہ ساری کے ساری نسبت ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دی۔ یہ مقام عطا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے وہ روحانی قوت عطا فرمائی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلافت کا 2.5 سال کا عرصہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ 2.5 سال کا عرصہ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی حکومت کو دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے، اس کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اس موقع کے اوپر جب وہاں پر بات آئی کہ جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے، اس کے بارے میں کیا رائے کی جائے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی جہاں متزلزل تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات تھی جو وہاں پر ڈٹ کے کھڑی ہو گئی کہ نہیں، یہ کام ایسے ہوگا۔ صحابہ نے ان کے بارے میں بات ارشاد میں فرمائی کہ فقام مقام الانبیاء، جیسے ایک نبی ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ حقیقتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت مبارکہ تھی، جو نسبت ملی تو اللہ رب العزت نے یہ بلندیاں عطا فرمائی۔ یہی نسبت مکہ کے رہنے والے ایک اور شخص کو ملی جس کو بھی دنیا نہیں جانتی تھی، بلکہ ان کو تو دنیا کے اندر کوئی خاص حیثیت بھی حاصل نہیں تھی، اس کو تو ایک شریف النفس انسان سمجھا جاتا تھا، ایک اچھا آدمی سمجھا جاتا تھا، خاندان قریش کا ایک اچھا انسان سمجھا جاتا تھا، مشہور آدمی تھا، مگر اس کو تو دنیا جانتی نہیں تھی، فقط ایک چرواہے کی حیثیت حاصل تھی۔ مگر جب نسبت ملی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس نسبت نے اٹھا کے وہاں سے وہ بلندی عطا فرمائی کہ آج دنیا ان کو عمر ابن خطاب کے نام سے جانتی ہے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ 22 لاکھ مربع میل کا اللہ رب العزت نے خلیفہ وقت بنا دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی، عمر تو وہی ہے نا کہ جو بکریاں اونٹ چرایا کرتا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں وہی آدمی ہوں جو اس طریقے سے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ مگر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملی تو اس نسبت کی طاقت ایسی تھی کہ اس نے ان کو وہاں سے اٹھا کر ایک ایسی بلند بالا شخصیت بنا دیا۔ یہی نسبت مکہ کے رہنے والے ایک اور شخص کو ملی جن کو دنیا ایک عام تاجر کی حیثیت سے جانا کرتی تھی، مگر جب یہ نسبت ملی تو اس نسبت نے ان کو صرف نام سے نہیں پہچانا بلکہ نام سے زیادہ ٹائٹل سے پہچانا۔ عثمان نام تھا، مگر عثمان جب بھی استعمال کیا جائے گا ساتھ میں لفظ غنی استعمال کیا جائے گا، عثمان غنی۔ یہ نسبت کی طاقت تھی کہ اس کو اللہ رب العزت نے اس نسبت کی برکت سے وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ ایک وقت میں کھڑے کھڑے 300 اونٹ سارے کے سارے سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 300 اونٹ کا خالی صدقہ کر دینا یہ بہت بڑا بات ہے۔ ایک اونٹ کی قیمت دیکھیں کتنی ہے، پھر وہ اونٹ بھی سامان سے لدے ہوئے ہوں۔ ہم آج کے زمانے میں کہیں یوں تو غلط نہیں ہوگا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے 300 کنٹینر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اس زمانے کے کنٹینر تھے۔
تو یہ نسبت ملی تو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی، یہ نسبت ملی تو اس نسبت نے وہ بلندی عطا فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پھر یہ نسبت ایسا نہیں ہے کہ صرف باہر والوں کو ملی، اپنوں کو بھی ملی اور گھر کے فرد کو ملی، اور وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے بھائی ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ملی۔ نسبت کے ملنے سے پہلے ایک بچے کی حیثیت سے قریش ان کو جانا کرتے تھے، مگر جب یہ نسبت مل گئی تو اس نسبت نے وہ بلندیاں عطا فرمائی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی تو علم کا دروازہ ہے، حکمت کے وہ موتی زبان سے نکلے، وہ باتیں نکلیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بڑے بڑے مسائل کو حل فرما دیے۔ وَأَقْضَاهُمْ علی، بہترین فیصلہ کرنے والا، اللہ نے قضا و قضا کے فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ کھول دیے۔ یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک ایک صحابی کا تذکرہ کرتے جائیں، ہر صحابی کو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہے، مگر اسی نسبت کی ایک خاص بات کہ یہ نسبت ایک اور شخص کو ملی، وہ قریب کا شخص نہیں تھا، مکہ کا رہنے والا نہیں تھا، مدینہ کا بھی رہنے والا نہیں تھا، عرب کے اندر بھی رہنے والا نہیں تھا، بڑی دور سے آیا، غلام حیثیت ہے، زبان کو دیکھا جائے تو اس پہ لکنت ہے، ہونٹ دیکھے جائیں تو موٹے موٹے، بات کرے تو بات صحیح سے سمجھ میں نہ آئے، شکل دیکھی جائے تو وہ انوکھی، رنگ کے اعتبار سے کالے، مگر نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملی تو اس نسبت نے ان کو وہ بلندی عطا فرمائی کہ دنیا ان کو آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نہ صرف جانتی ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بشمول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے سیدنا بلال، بلال تو ہمارے سردار ہیں۔ ایک حبشی النسل آدمی کو اپنا عرب سردار مان لے، یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین مثال ہے۔ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت اشعار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائے، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بہت بڑا تاریخ دان ہے، تاریخ کا ایک بہت بڑا مورخ ہے، جرمن کا رہنے والا، ڈوئچ اس کا نام ہے، اس نے یہ بات لکھی ہے، حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں، اور یہ بات فرماتے ہیں کہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، یہ بات اس کی جانب سے ہے۔ اس نے ایک بات ذکر کی کہ ایک شخص ہے جس کو دنیا سکندر رومی کے نام سے جانتی ہے، روم کا رہنے والا ہے سکندر، فاتح دنیا کہا جاتا ہے، آدھی سے زیادہ دنیا کا فاتح تھا، اتنی بڑی شخصیت۔ اب اس کے بعد علامہ اقبال کے اشعار سنیں، فرماتے ہیں لکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے، مغرب کے ایک حق لکھنے والے نے ایک حق گوئی کی ہے، اہل قلم میں جس کا بہت احترام تھا، جو لائے گے سکندر رومی تھا ایشیا کے اندر سکندر رومی کے قدم کے ذریعے سے کے قدموں نے مٹی کو رون دیا، جو لائے گی سکندر رومی تھا ایشیا، گردوں سے بھی بلند تر اس کا مقام تھا، تاریخ کہہ رہی ہے کہ رومی کے سامنے دعویٰ کیا جو پورس و داران خام تھا، جو دنیا کے اندر مختلف بادشاہ بڑے بڑے راجہ گزرے، پورس وغیرہ، انہوں نے جو دعویٰ کیا وہ سب کے سب دعوے بیکار ہیں، وہ سب کے سب دعویٰ فضول ہیں اگر ان دعووں کو سکندر رومی کے سامنے رکھا جائے۔ دنیا کے اس شہنشاہ انجم سپاہ کو حیرت سے دیکھتا فلک نیل فام تھا، آسمان بھی اس کو حیرت سے دیکھا کرتا تھا، آج ایشیا میں اس کو کوئی جانتا نہیں، تاریخ داں بھی اسے پہچانتا نہیں۔ آج دنیا میں سکندر رومی کا نام کوئی بہت زیادہ تاریخ پڑھنے والا ہو تو وہ تو جانتا ہے، عام آدمی کو سکندر رومی کے بارے میں کوئی بات خاص پتہ نہیں۔ فرماتے ہیں آج ایشیا میں اس کو کوئی جانتا نہیں، تاریخ داں بھی اسے پہچانتا نہیں، لیکن بلال وہ حبشی زادہ حقیر، فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر، جس کا امی ازل سے ہوا سینہ بلال، محکوم اس صدا کے ہیں شہنشاہ و فقیر۔ آج دنیا کے اندر بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا فقیر ہو، وہ سب کے سب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس صدا یعنی اذان کے محکوم ہیں، سب کے سب اسی کے ماتحت ہیں، اسی کا انتظار کرتے ہیں۔ ہوتا ہے جس سے اسود و احمر میں اختلاط،
یہ وہ اذان بلالی ہے جس سے سرخ اور سفید، رکورے اور کالے سب کے سب آپس میں جمع اکٹھے ہو کے بات کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کرتی ہے جو غریب کو ہم پہلو امیر، ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز، صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوش چرخ پیر، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال یہ کس کا فیض ہے؟ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نسبت ہے کہ آج دنیا میں رومی کو کوئی نہیں جانتا مگر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر بندہ جانتا ہے۔ یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کو نہیں ملی، صحابہ کے بعد بھی لوگوں کو ملی، اور ایسی ملی کہ کیا کہنے۔ ایک بادشاہ ہے اپنے وقت کا، ملک ابن مروان، اس کو اپنی بادشاہت پر بہت زیادہ فخر تھا، اور اس کے اشعار علماء طلباء کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کو جس طریقے سے اپنی شاعری پر، اپنی باتوں پر، اپنی بادشاہت پر اس کو ناز تھا۔ دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ یہ بادشاہ وقت ملک ابن مروان بیت اللہ پہنچا، طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد ایک شخص کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ اب جس کو غور سے دیکھ رہا ہے وہ دنیا اس کو حیران ہے کہ یہ کس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایک شخص ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، چہرے کے اوپر چیچک کے داغ، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہیں۔ بادشاہ کے ساتھ تو پوری فوج موجود، اس کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ نہیں، اکیلے بیٹھا اللہ کے دربار میں دعائیں کر رہا ہے بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر، اور یہ پیچھے کھڑے ہو کے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب اس بندے نے، اس غریب آدمی نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو یہ ہاتھ آگے بڑھا، اس نے مصافحہ کیا اور دعا کی گزارش کی۔ اب دعا کی گزارش کر کے باہر نکلا تو باہر نکلتے کے ساتھ ہی کسی نے کوئی بات پوچھی تو کہنے لگا، لوگوں اس مرتبہ حج کے اس سفر میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو دنیا کا سب سے بڑا فقیہ اس وقت پہ بیت اللہ کے اندر موجود ہے، عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ چہرہ دیکھا جائے تو انوکھا، کپڑے دیکھے جائیں تو پھٹے پرانے، لیکن نسبت نے وہ بلندی اور طاقت عطا فرما دی کہ وہ طاقت نے ان کو وہ مرتبہ عطا کیا کہ بادشاہ وقت جس کو اپنی بادشاہت پہ ناز ہے آج وہ بھی کھڑے ہو کے ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہی نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو اور بھی بہت لوگوں کو ملی۔ ایک شخص کو ملی جو عرب سے تھوڑا سا دور کا علاقہ، کوفہ کا رہنے والا۔ جب یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملی تھی اس وقت پہ دنیا اس کو نعمان کے نام سے جانتی تھی۔ جب یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مل گئی تو دنیا نے ان کو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کے نام سے پہچانا۔ یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی جس نسبت کے ساتھ تعلق قائم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ فقیہ بنایا کہ امام شافعی رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ اگر وہ ایک لکڑی کے ستون کو دلائل کی بنیاد پر سونے کا ثابت کرنا چاہے تو ثابت کر کے رہے گا۔ اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ آج دنیا کے اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 3 حصے جو دنیا کے ہیں وہ آج بھی ان کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ پہ عمل ہوتا ہے۔ 1/4 دنیا ہے جہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر ائمہ کرام کی فقہ پہ عمل ہے۔ 3 حصے جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ پہ عمل کرنے والے افراد، فقہ حنفی کو پہ عمل کرنے والے افراد کے ہیں۔ اور جن جگہوں کے اوپر فقہ شافعی، فقہ مالکی پڑھائی جاتی ہے یا عمل کیا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر بھی عبادات تو اپنی اپنی فقہ کے مطابق کی جاتی ہیں۔ جب بات آتی ہے معاملات کی تو وہاں معاملات بے و شرع سے متعلق باتیں ہیں، خرید و فروخت کے مسائل ہیں یا اسی طریقے سے دیگر مسائل ہیں، ان تمام مسائل میں فقہ حنفی سے مسائل کو لیا جاتا ہے۔ یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملی، اور اس نسبت کی طاقت تھی کہ اس نسبت نے امام اعظم ابو حنیفہ کو ڈٹ کے کھڑا کر دیا کہ اگر حق بات زبان پہ آئے گی اس کے مقابلے میں جتنی بھی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی کرنے کو میں تیار ہوں۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آخری عمر ہے، بڑھاپا ہے، بادشاہ وقت نے کسی بات پر جیل میں بند کر دیا، فرما دیا کہ نہیں،
میری لاش تو جیل سے نکل سکتی ہے، حق بات میری زبان سے پھسل نہیں سکتی، حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ وقت بھی آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ جیل سے نکلا۔ یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور شخص کو ملی جن کو لوگ پہچانتے نہ تھے۔ اس یعقوب کے نام سے ایک بچہ تھا، یتیم تھا، مگر اس یتیم کو در یتیم بنا دیا اس نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو دنیا نے پہچانا یعقوب بن ابراہیم امام ابو یوسف رحمہ اللہ۔ اللہ رب العزت نے وقت کا قاضی القضاء بنا دیا، چیف جسٹس بنا دیا۔ یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملی امام مالک رحمہ اللہ کو جیسی شخصیت کو، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ نسبت عطا فرمائی، اور اس نسبت کی برکت سے امام مالک رحمہ اللہ سے اللہ رب العزت نے بڑا کام لیا دین کا۔ یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور شخص کو ملی جس کو دنیا نے احمد ابن حنبل کے نام سے پہچانا۔ یہ احمد ابن حنبل کون ہے؟ 63 سال کی عمر ہے، 60 سال ایک روایت کے مطابق 63 سال، بہرحال 60 سال سے اوپر کی عمر ہے، اور اس عمر میں بادشاہ وقت نے کسی بات پہ ناراض ہو کے حکم دے دیا کہ یا تو اپنا مسئلہ تبدیل کرو یا پھر روزانہ اتنے کوڑے کھاؤ۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو 60 سال کی عمر میں دین کی خاطر روزانہ کوڑے لگا کرتے تھے، اور 40 کوڑے روزانہ لگا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایسے کوڑے تھے اگر یہ کوڑا ہاتھی کو لگ جاتا تو ہاتھی بھی بلبلا اٹھتا۔ یہ کوڑے روزانہ کی بنیاد پہ کھائے، مگر اس نسبت کی طاقت تھی جس طاقت نے ان کو ڈٹ کے کھڑا ہونے کا موقع عطا کر دیا۔ یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت لوگوں کو ملی۔ ایک آدمی ہے، ان کو دنیا معین کے نام سے جانتی تھی، مگر جب نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملی تو آج دنیا ان کو معین الدین اجمیری کے نام سے پہچانتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نسبت کی طاقت ایسی عطا فرمائی کہ اللہ اکبر، انسان حیران ہوتا ہے۔ ہندوستان کا ایک سفر کیا، اور اس ایک سفر کے اندر 90 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی، اور 10 لاکھ سے زائد کافروں نے ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا۔ یہ ایک سفر ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے، یہ نسبت کی طاقت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جڑی ہے تو اللہ رب العزت نے یہ بلندی عطا فرمائی۔ یہ نسبت ایک اور شخص کو ملی، دیکھا جائے تو بہت ہی دبلے پتلی سی شخصیت تھی، حجم کے اعتبار سے دیکھا جائے، پرسنالٹی دیکھی جائے تو کوئی پرسنالٹی نہیں، مگر کسی کو بھی مل سکتی تھی، ان کو بھی مل گئی۔ جب یہ نسبت مل گئی تو اس نسبت نے بلندیاں کیسے عطا کی؟ ایسی بلندی عطا فرمائی کہ دنیا آج ان کو امام ربانی مجدد الفسانی کے نام سے جانتی ہے، کہ 1000 سال میں جتنے افراد علماء صلحاء پیدا ہوئے ان سب کا سردار ہے مجدد الفسانی، 2 صدی ہجری کا سب سے بڑا مجدد امام ربانی مجدد الفسانی۔ یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملی، اس نسبت نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اللہ اکبر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی قبر مبارک پر گیا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہیں ولیکن نہیں بیدار، آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند، ہے اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار، عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کہ جس میں پیدا کلہ فقر سے ہو ترہ دستار، باقی کلہ فقر سے تھا ولولہ حق، تروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار۔ یہ کوئی آسان بات تو نہیں تھی کہ ایک شخص تنہا اتنے بڑے مغل بادشاہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے اور اس کو یہ بات کہے کہ تم جو دین الہی کا دعویٰ کرتے ہو میں اس دین کو نہیں مانتا۔
یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی۔ اس نسبت نے ان کو وہ بلندی عطا فرمائی، وہ طاقت عطا فرمائی، وہ روحانی پرواز عطا فرمائی جس کی بنیاد پر انہوں نے ہندوستان کا نقشہ بدل دیا۔ بادشاہ وقت کو اس بات نے مجبور کیا کہ وہ توبہ تائب ہو اور اللہ سے رجوع کرے اس بات پر جو اس نے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین دنیا کے اندر رائج کر دیا تھا۔ تو یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ پہنچا دیتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہر سال جب آتا ہے، یہ مہینہ ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پکی ہے کہ مومن کو ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خوشی کا آنا یہ بہت نیچرل سی بات ہے، فطری بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتی، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ بعض لوگوں کے نزدیک رحمت سے مراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ فَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ وہ شخصیت ہیں جن کے اوپر ایمان والے خوش ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا کے اندر آنا اور اس ربیع الاول کے مہینے میں آنا یہ ثابت ہے، لہٰذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے انسان کو خوشی محسوس ہو، یہ انسان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ فطری طور پہ خوشی ہونی چاہیے، لیکن کیا یہ خوشی صرف کافی ہے؟ یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے دو باتیں ہیں۔ ایک بات ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، جس کو میلاد کہا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا کے اندر مبعوث ہونا، ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، اور ایک ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ولادت، کیوں دنیا کے اندر آئے تھے۔ دو الگ الگ چیزیں۔ جنہوں نے دنیا کے اندر صرف ولادت پر جشن منایا، مقصد ولادت کو بھول گئے، وہ دنیا میں ناکام ہو گئے۔ چنانچہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کی خوشی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آنے کی خبر کس کو ملی؟ ابو لہب کو۔ اس نے جس باندی نے آ کے یہ خبر دی اس کو آزاد کر دیا۔ ولادت پر جشن منانے والا سب سے پہلے ابو لہب، سب سے پہلے خوشی منانے والا ابو لہب، لیکن کیا کامیاب ہو گیا؟ نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے۔ صرف اس کے نہیں، فیملی کے ساتھ بد دعائیں دی ہیں، ود فیملی تمہارے لیے بد دعائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس کے بھی ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوشی تو منائی، لیکن غلطی کیا تھی؟ مقصد میلاد کو بھول گیا۔ اور اسی کے مقابلے میں دوسری شخصیت کہ جس نے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میلاد پر بھی خوشی منائی اور اس کے ساتھ ساتھ مقصد میلاد کو بھی سامنے رکھا، وہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے سچے جانشین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا صرف خوشی کا منانا کافی نہیں ہے، مقصد زندگی کو سامنے رکھا جائے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے تھے؟ کس مقصد کو لے کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے؟ جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں اپنے آپ سے اس نسبت کو لوگوں کی جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ لہٰذا جو کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کو جوڑے گا وہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہے۔ یہی ربیع الاول کے مہینے کا پیغام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نسبت کو جوڑ لیں۔ کیسے نسبت جڑے گی؟ نسبت کو جوڑنے کے لیے علماء نے چند باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا، کامل سنتوں پہ عمل کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت دنیا اور آخرت دونوں کے اندر انسان کے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں سرہند شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک صاحب، ایک اللہ والے تھے جو ایک اور سلسلے کے بزرگ تھے، وہ باہر سے سہروردی سلسلے کے بزرگ تھے، وہ تشریف لائے۔ وہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت
ایک اللہ والے تھے، میرے شیخ تھے، جب تک وہ زندہ تھے میں ان کے پاس جاتا تھا، وہ مجھ پہ توجہ فرماتے تھے، ان کی توجہ سے میرا کام بن جاتا تھا، مجھ پر کیفیات آ جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے بڑا خیر کا معاملہ فرما دیتے تھے، مگر ان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد سے میری وہ سب کی سب کیفیات سلب ہو گئیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میرے پاس کچھ باقی نہیں ہے، لہٰذا آپ کچھ توجہ میرے اوپر فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ خود اللہ والے ہیں، میں آپ پہ کیا توجہ کروں۔ اب حضرت نے یہ بات کہی تو اس بات کے اندر بھی تاثیر تھی، اس تاثیر نے ان کی وہ تمام کی تمام کیفیات کو لوٹا دیا۔ کتابوں میں بات لکھی ہے کہ ان اللہ والوں پر اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ایسی جذب کی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس جذب سے سرہند کی جو زمین تھی وہ لرزنے لگ گئی۔ یہ کیا قوت اللہ نے عطا کی ہوگی۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فوراً اپنے خادم کو بولا، وہ بھائی میری مسواک پڑی ہے، ذرا اٹھا کے لاؤ۔ مسواک آ گئی، انہوں نے مسواک زور سے زمین پہ ماری اور ان کو فرمایا، خواجہ صاحب آپ کو اللہ نے یہ جذب عطا فرمایا، یہ قوت عطا فرمائی ہے روحانی اعتبار سے، اور اس فقیر کو بھی اللہ نے قوت عطا کی ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ سے دعا کی تو سرہند کے سارے مردے زندہ ہو جائیں، لیکن میں اللہ کے نام کی قسم کھا کے بات کہتا ہوں کہ میری یہ کرامت، آپ کی یہ ساری کی ساری جذب کی باتیں، یہ سب کی سب طاقتیں ایک طرف ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسواک کی سنت ایک طرف ہے، اگر یہ سب کے سب بیچ کر مجھ سے مسواک کی سنت خریدنے کی بات کی جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ سودا انتہائی سستا سودا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کی یہ قیمت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ جس کسی شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں، دنیا کے اندر چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں کو اس سے محبت ہوتی ہے، اب جب ماں کو اس سے محبت ہے تو اس محبت کی وجہ سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں اس کی نقل اتارا کرتی ہے اور نقل میں اسی کے جیسے بات کیا کرتی ہے، اور اگر کوئی دوسرا بندہ اسی کی نقل اتارنے لگ جائے اسی بچے کی تو ماں اس سے بھی فطری اعتبار سے محبت کرتی ہے۔ بعین یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، اور جو کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال حلیہ اپنائے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت بھی اس سے محبت فرمائیں گے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تو کر اس کو حقیقت، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ انسان تو صورت بنا سکتا ہے مگر اللہ رب العزت اس کو حقیقت میں تبدیل فرما سکتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلا کام کرنے کا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا جائے، اور یہ بات پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی کا گزارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی پہاڑ کھودنے والی بات نہیں ہے۔ انسان روز مرہ کی اپنی زندگی دیکھ لے، چند کام ہے جو ہر بندہ روزانہ کرتا ہے، روزانہ سوتا ہے، روزانہ اٹھتا ہے، روزانہ جاگتا ہے، روزانہ کپڑے بدلتا ہے، روزانہ بیت الخلا جاتا ہے، روزانہ مسجد جاتا ہے، روزانہ مسجد سے آتا ہے، باہر آتا ہے۔ یہ چند کام ہے جو روزانہ کھانا کھاتا ہے، یہ چند کام ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ بس یہ 2 4 8 10 کام جتنے ہیں، ان کو اگر 100% سنت کے مطابق کر لیا جائے، روزانہ سوچ لیا جائے، ہفتے میں سوچ لیا جائے کہ آج کا ہفتہ اس کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے، اگلا ہفتہ دوسرے کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے، تیسرا ہفتہ اس سے اگلے کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے، یہ 8 10 کام اگر سنت کے مطابق ہو گئے تو انسان کی 80 سے 85% زندگی سنت پہ آ جائے گی۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ سونا ہر بندے نے ہے، اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق سو جائے یہی سونا عبادت بن گیا۔ بیت الخلا ہر بندے نے جانا ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق چلا گیا یہی بیت الخلا کا جانا عبادت بن گیا۔ جتنی دیر گزاری بیت الخلا میں اللہ کے نزدیک عبادت میں گزاری ہے، کیوں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اندر گئے تھے۔ ہر بندہ مسجد کے اندر جاتا ہے، ایک بار مسجد کے اندر جانے کی سنتیں کتنی ہیں؟ 6 سنتیں داخل ہونے کی، 5 سنتیں باہر نکلنے کی، کل سنتیں ہو گئیں 11۔ 5 بار آئے گئے تو 55 سنتیں ہو گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 55 سنتوں پہ روزانہ عمل کرنے کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرما سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ پہچان تو لے کہ سنتیں ہیں کون سی، اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا متلاشی ہونا، ایک ایک سنت پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمل کرنا، یہ پہلا کام جس سے نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملتی ہے۔ دوسرا کام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ درود کا پڑھنا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود شریف کا پڑھنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کا بھیجنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کو جوڑنے کا کام دیتا ہے، نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے ملتی ہے۔ چنانچہ یہ بات، بہت سارے واقعات ہیں اس کے اوپر، ان میں سے ایک واقعہ وہ یہ ہے کہ ایک عورت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تھی، سادات خاندان سے تھی۔ ایک شخص تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے، یعنی سادات خاندان سے تھا، سید تھا، فقر و فاقے کی زندگی تھی، بہت مشکلات میں وقت گزار رہا تھا۔ بلکہ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم تھا، علم حاصل کرنے میں وقت لگاتا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس کے پاس پڑھنے کے لیے روشنی کا جو انتظام ہوتا تھا، چراغ، وہ چراغ کی روشنی نہ تھی، چراغ کے اندر ڈالنے کے لیے تیل نہ تھا، اور اس کو خریدنے کے پیسے نہ تھے۔ کافی دن گزر گئے، بڑا غم کرتا رہا، بڑے اللہ سے دعائیں کرتا رہا، چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل تھی اس علم کی وجہ سے۔ چنانچہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی فلاں جو تمہارے ملک کا بادشاہ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے جا کے کہو وہ تمہارے لیے تیل کا انتظام کر دے گا۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کہنے سے کہاں تیل کا انتظام کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جا کے کہو میں نے کہا ہے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام لوں گا تو مجھے اور ڈر ہے، وہ یہ کہے گا کہ ویسے ہی تجھے ضرورت تھی تو نے بس نبی کا نام لگا دیا ساتھ، تو ایسا نہ ہو کہ مجھے جوتے لگیں، لہٰذا آپ کوئی علامت بتا دیجئے، کوئی نشانی بتا دیجئے، کوئی ریفرنس دے دیجئے جو میں وہاں پہ جا کے دے سکوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پاس جانا تو اس کو کہنا کہ تو روزانہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ 5000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اور کل رات کو تیری کوئی مصروفیت تھی جس کی وجہ سے تم نے 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تھا، 2000 مرتبہ باقی تھا اور وہ تم پڑھ نہ سکے جو تم نے بعد میں اس کی ادائیگی کی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کا، یہ ریفرنس ہے اس بات کا کہ واقعی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے حکم ہے۔ چنانچہ نوجوان گیا اور اس نے جا کے اس بادشاہ وقت کو یہ بات بتائی۔ اس نے کہا کیا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے؟ کہا ہاں مجھے پتا تھا تم یہ سوال کرو گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ تم روزانہ رات کو 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، گزشتہ رات کو تم نے تعداد پوری نہ کر سکے، اس تعداد کو بعد میں مکمل کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا ہاں واقعی یہی بات ہے کہ میں روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور یہ کل جو بات تھی اس کے اندر کچھ ملک کی سطح پہ کچھ اہم امور تھے جو نپٹانے تھے، جس کی وجہ سے میں عدد پورا نہ کر سکا، بعد میں نے اس کی قضا کی ہے۔ اللہ کی قسم میرے علاوہ دنیا میں کوئی یہ بات نہیں جانتا تھا، اگر تو آ کے یہ بات کہہ رہے تو واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ حکم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی شخص درود پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام پہ اس کا درود پہنچتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی شخص میری قبر پہ آ کے درود پڑھتا ہے، میں اس کے درود کو سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں، اور جو کوئی شخص بھی دور سے مجھ پہ درود بھیجتا ہے تو میرے فرشتے، اللہ رب العزت کے فرشتے اس بندے کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ معزز سامعین، حقیقت یہ ہے کہ درود شریف نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کا چور دروازہ ہے، آسان ترین طریقہ جس کے ذریعے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، اور یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے کہ انسان کے جتنے مسائل ہیں دنیا کے سب اس کی برکت سے حل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو معاشی اعتبار سے پریشانی ہے، کثرت درود کرے، دیکھے کیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کی برکت سے معاشی تنگی دور ہوگی۔ کوئی شخص رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، رشتے نہیں آ رہے، کثرت سے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھے، دیکھیں اللہ رب العزت کیسے اس کے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ رشتہ ہو چکا ہے مگر خوشگوار ازواجی زندگی نہیں گزر رہی، کثرت سے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھے، دیکھیں اللہ رب العزت کیسے اس کے ذریعے سے مسئلہ حل فرماتے ہیں۔ اچھی زندگی ہے، اولاد چاہیے، نیک اولاد کے لیے کثرت سے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھے، اللہ رب العزت کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درود کی برکت سے مسئلہ حل فرمائیں گے۔ کثرت درود بھی، اولاد بھی موجود ہے مگر وہ اولاد نافرمان ہے، کثرت سے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھے، اللہ رب العزت نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے۔ یہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انسان کو اس طریقے سے روحانی اعتبار سے پرواز عطا کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نسبت کو جوڑنے کی نیت کریں، اور ان دونوں کاموں کی نیت کر لیں۔
ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ 100% عمل کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے کا معمول بنانا ہے اپنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اپنی قبر میں اس کے درود کا روزانہ انتظار کرتا ہوں۔ آپ بتائیں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نام کے ساتھ ہم یاد رکھیں کہ میرے امتی کا درود مجھ پر آنا ہے؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے دنیا کے اندر؟ آج دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے فلاں بندہ مجھے پہچان لے، فلاں بندہ مجھے پہچان لے۔ اگر کوئی بندہ اس کو نام سے جانتا ہو، علاقے کا ڈی ایس پی کیوں نہ ہو، علاقے کا ایس ایچ او کیوں نہ ہو، نام سے جانتا ہو تو فخر سے دوسروں کو بتاتا ہے بھائی میرا نام لے لینا اس کے سامنے کافی ہے، وہ مجھے نام سے پہچانتا ہے۔ اور یہ کوئی علاقے کا ڈی ایس پی ایس ایچ او تو نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شخصیت ہیں جو تمام کے تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں میرا امتی مجھ پر روزانہ درود پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کا انتظار کرتا ہوں۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کو حاصل کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں پھر دعا کرتے ہیں۔ دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر رہا ہوں اور آئندہ کے لیے نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو منور فرمائیں گے۔ پہلا عمل صبح شام 100 بار استغفار کا پڑھنا، دوسرا عمل صبح شام 100 بار درود شریف کا پڑھنا، تیسرا عمل قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا، چوتھا عمل لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، اور پانچواں عمل ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، دن میں کوئی 15-20 منٹ نکال کر آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کے اثرات دور ہو رہے ہیں اور میرا دل اللہ 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 یہ دل بول رہا ہے۔ 15-20 منٹ کا یہ مراقبہ انسان کے دل کو اللہ رب العزت کی محبت سے بھر دیتا ہے۔ لہٰذا چند دن یہ مراقبہ کریں گے آپ خود محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے لیے نمازوں کا پڑھنا آسان ہو گیا ہے، میرے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا آسان ہو گیا، اب مجھے تلاوت قرآن کریم میں مزہ آ رہا ہے، اب میرے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا ہے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے
وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، وہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قاسین ٹھہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قاسین ٹھہرے؟ بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاشق کو کملی میں اپنی چھپانے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاشق کو کملی میں اپنی چھپانے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کریم آقا، ہم آپ کے گناہ گار سیاہ کار بندے اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے کریم آقا، آپ اس بات پہ گواہ ہیں میرے مالک، ہمارا یہاں آنے کا مقصد، یہاں مل بیٹھنے کا مقصد آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو حاصل کرنا ہے. اللہ آپ اس بات پہ گواہ ہیں ہمارا یہاں مل بیٹھنے کا مقصد آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کرنا ہے. اے کریم آقا، آپ اس بات پہ گواہ بن جائیے، اور کل قیامت کے دن اللہ ہمارے لیے اس بات کی گواہی آپ خود فرما دیجئے، اور اس بیٹھنے کو مل جلنے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے جنت میں پہنچنے کا راستہ اس کو بنا دیجئے، نجات کا ذریعہ اس کو بنا دیجئے. میرے مالک، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر اللہ جس مجلس میں ہو اس میں آپ کی رحمتیں اترتی ہیں. اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے. اللہ اس محلے کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے، اس علاقے کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے. اللہ اس شہر کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے، اس ملک کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے. اللہ امت مسلمہ کے جہاں کہیں افراد ہیں اللہ ہر جگہ پہ اپنی رحمتوں کو اے اللہ ڈسے ان جگہوں کو ڈھانپ لیجئے. اے کریم آقا، اس کی برکت سے ہمارے مسائل کو حل فرما دیجئے، انفرادی اجتماعی تمام مسائل کو حل فرما دیجئے. اللہ اس تذکرہ خیر کی برکت سے ہمیں روحانی اور جسمانی ہر قسم کی بیماریوں سے نجات عطا فرما دیجئے. اے کریم آقا، اس تذکرے کی برکت سے میرے مالک ہمارے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قوی نسبت ہمیں عطا فرما دیجئے. اللہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بھی وارث بنا دیجئے. اللہ نسبت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہمیں بنا دیجئے. اسی نسبت کے ساتھ ہم جینا چاہتے ہیں، اسی نسبت کے ساتھ ہم مرنا چاہتے ہیں، اور اسی نسبت کے ساتھ کل قیامت کے دن آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں. اللہ اس نسبت کو اے اللہ ہمارے لیے اس کا حصول ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. کریم آقا رحم فرما دیجئے، کریم آقا مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما. اللہ اس تذکرے کی برکت سے ہم میں سے ہر کسی کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ اس تذکرے خیر کی برکت سے اللہ ہمارے اس ملک پر اپنی رحمت فرما دیجئے. اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ اس کی نظریاتی سرحدوں کی اور اے اللہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. اے کریم آقا، اس ملک کو معاشی اعتبار سے استحکام عطا فرما، سیاسی اعتبار سے استحکام عطا فرما، نظریاتی اعتبار سے استحکام عطا فرما. اے اللہ صالح قیادت ہمیں عطا فرما، اسلام کے نظام کو یہاں پر نافذ فرما. اے کریم آقا، آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو امن کے پیغمبر تھے، امن کے پیغمبر تھے. اے اللہ ان کے اس تذکرے کی برکت سے اللہ ہمارے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے. اللہ اب یہاں پر بد امنی کا خاتمہ فرما دیجئے. اللہ بد امنی بہت ہو چکی. اے اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم واسطہ دیتے ہیں آپ کو. اللہ ان کے امن کے پیغمبر ہونے کا واسطہ دیتے ہیں. اے کریم آقا، ان کی برکت سے ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے. اللہ امن کا گہوارہ بنا دیجئے، امن کا گہوارہ بنا دیجئے. کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تمام کے تمام اے اللہ مرحومین کی کامل مغفرت فرما. اللہ ہمارے ساتھی جناب رفیق صاحب کے والدین کے لیے، اللہ ان کے ماموں ہیں، 2 بیٹے، 1 بیٹی اور 2 بھائی، اے اللہ ان کے لیے اور دیگر تمام مرحومین کی اللہ کامل مغفرت فرما. محمود خان صاحب کے اللہ ان کی بھی کامل
مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ان تمام لوگوں کے لیے اے کریم آقا آگے کے سوال جواب کو اے اللہ آسان فرما، حساب کتاب کو آسان فرما۔ کریم آقا اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ یہاں ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جن ساتھیوں نے یہاں پر اس مجلس کا انتظام کیا، اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں ان کے اس انتظام کو قبول فرما۔ میرے مالک اپنی رحمت سے ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے کریم آقا ان کے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اللہ ہمارے اس شہر پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔